میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز مکرم علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج اس عظیم الشان اجتماع عام میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے گناہوں کی دنیاوی سزائیں۔ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آخرت میں جہنم میں جو سزائیں ملیں گی وہ تو ملیں گی ہی، اس سے پہلے دنیا میں گناہوں کی سزائیں کیا ملتی ہیں۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، آخرت کا عذاب، آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، وہ تو بہت دور ہے۔ جہنم کا عذاب کون دیکھا ہے؟ جہنم کا عذاب مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ظالموں کے لیے، سرکشوں کے لیے، متکبروں کے لیے بہت ہی بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جہنم کا جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا، سب سے معمولی جہنمی، جس کے قدم کے تلوے کے نیچے جہنم کی آگ کے انگار رکھے جائیں گے، جو آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے؟ کتنی زیادہ ہے بھائی؟ ہاسپیٹ کے لوگ ماشاءاللہ بہت علم والے لوگ ہیں، کہتے ہیں 60 پر 9، 69% زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69% زیادہ۔ اس آگ کے انگارے
اس ادنا درجے کے جو سب سے معمولی درجے کا جہنمی ہوگا، اس کے قدم کے تلوے کے نیچے رکھے جائیں گے، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب مجھے مل رہا، جبکہ وہ سب سے معمولی عذاب والا ہوگا، سب سے معمولی عذاب۔ آج دنیا کی آگ 1%، دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ خواتین روٹیاں بناتی ہیں، اس کی بھاپ لگ جاتی ہے تو تکلیف ہو جاتی۔ دنیا کی 1% آگ کی ایک چنگاری ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جہنمیوں کے لیے بڑے دردناک عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دنیا ہی میں ہمارے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ اس لیے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ ملے گی، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور سزائیں رکھا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جس طرح سے نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہترین بدلہ دیتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90-7 میں اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کر رہا، ایمان والے چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے کے ساتھ اگر نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے آخرت سے پہلے ہم اپنے نیک بندوں کو دنیا کی زندگی میں پرسکون، عزت والی زندگی، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور ان کے عمل کا، ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ ہم آخرت میں جنت کی بہترین نعمتوں کی شکل میں دیں گے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتا ہے، اسی طرح نافرمانوں کو، گنہگاروں کو جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی سزائیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر سورۃ الشورى آیت نمبر 30 اور سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے لوگو، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی، چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، ظاہری تکلیف، باطنی تکلیف، تمہاری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو یا قومی زندگی ہو، جو بھی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، آفتیں آتی ہیں، اس کا سبب تم خود ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہاری بدعمالیاں ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور سورہ روم میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں، تری میں، ہر چہار جانب جو فسادات پھیل رہے ہیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیاں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے کرتوت۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ظاہری اسباب تلاش کرتے،
اس وجہ سے ہوا رہتا، اس وجہ سے ہوئی، یہ بلا اس وجہ سے آئی، ظاہری اسباب کو دماغ میں بٹھا کر کے اس کو نظر انداز کر دیتے۔ یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبۃ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَلْ فِي الدُّنْيَا شَرٌ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ الْمَعَاصِي۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر جو بھی شر ہے، جو بلائیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے لوگوں کی بدعمالیاں، یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں، میری زندگی میں یہ مصیبت آئی کیوں آئی؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے میری زندگی میں مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میرے قدم ڈگمگائے ہیں، میری آنکھوں نے خیانت کی ہے، میں نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا ہے، اللہ کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر مجھ سے ظلم ہوا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو تلاش کریں، اپنی خامیوں کو ڈھونڈیں اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں۔ بلائیں ٹل جائیں گی، آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کی جو آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں نقل کی ہیں، دو قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں یہ دونوں قول ذکر کرتے ہیں، ذرا غور سے یاد رکھیں، غور سے سنیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی سزا کہاں تک جاتی ہے؟ گناہ انسان کرتا ہے لیکن اس کے گناہ کی سزا اس کو کہاں تک بھگتنا پڑتا ہے؟ ہم نیکی کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے اچھے اثرات ہم اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم اپنی نیکیوں کے اچھے اثرات اپنے کاروبار میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے اچھے اثرات ہم اپنے گھر میں اپنی روزی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے برے اثرات ہماری فیملی میں نظر آئیں گے، ہمارے گھر میں نظر آئیں گے، اس کا اٹیک ہمارے کاروبار پر رہے گا، اس کے نقصانات ہماری روزی کی شکل میں، رزق کی تنگی کی شکل میں اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابو البلاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے علا بن بدر سے کہا، میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ ابو البلاد کہتے ہیں علا بن بدر سے وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرِي وَأَنَا غُلَامٌ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے میری آنکھ کی بینائی چھین لی جب میں ابھی بچہ تھا، میں ابھی معصوم بچہ تھا، اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی، میں اندھا ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میں تو بچہ تھا، اس وقت مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، کون سا میں نے گناہ کیا تھا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ مجھے مسئلہ سمجھائیے۔ علا بن بدر نے کیا جواب دیا؟ تفسیر ابن کثیر میں یہ قول ہے، علا بن بدر نے کیا جواب دیا؟ بے ذنوب والدیک، بے ذنوب والدیک، اے بندے سن لے، غلطی تجھ سے نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ تیرے ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے غلطی تیرے ماں باپ سے ہوئی ہو اور سزا تو بھگت رہا۔ جس طرح سے نیکیوں کے اچھے اثرات ہم اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنی روزی میں تلاش کرتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی، کسی بھی شکل میں اللہ عذاب دے سکتا، کسی بھی شکل میں اللہ عذاب دے سکتا۔ کہا بے ذنوب والدیک، تیرے ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے۔
دوسرا قول حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنب ثم قرأ هذه الآية وما اصابكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. کہا میں نہیں جانتا کہ کسی نے قرآن کو یاد کیا ہو، قرآن کا حافظ ہو، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی سعادت، حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن، حفظ قرآن کی نعمت اور سعادت سے نوازا، پھر یاد ہونے کے بعد اس نے اس قرآن کو بھلا دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں مختلف وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ ضرور یہ ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینوں سے قرآن کی نعمت کو چھین لیا. یاد رکھیں، یہ دین کا علم، یہ شریعت کا علم، یہ قرآن کا علم بڑا پاکیزہ علم ہے. یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہر ایک انسان کے سینے میں یہ پاکیزہ علم جمع نہیں ہو سکتا. اس پاکیزہ علم کے لیے اپنے سینوں کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے افکار و خیالات کو، اپنی نظروں کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیں، اگر گناہوں سے ہمارے سینے گندے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم کو علم کی دولت سے نوازا ہے، یہ علم ہمارے گندے سینے سے چھین لے گا. گناہوں کا نقصان وہاں تک ہوتا ہے، کسی گندے اور ناپاک سینے میں یہ پاکیزہ علم محفوظ نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِن نِسْيَانِ الْقُرْآنِ. قرآن کی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سعادت حاصل ہونے کے بعد بھی اگر ایک آدمی قرآن کی ناقدری کرے، اس کو بھلا دے، اس سے بڑی مصیبت ایک انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے یاد رکھیں، ہم گناہ کر کے نہ دنیا میں محفوظ رہیں گے، نہ آخرت میں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے نہ دنیا میں ہم عزت اور سکون کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. کامیابی اگر چاہتے ہیں، عزت اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے دامن کو، اپنی نظروں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. گناہوں کے بڑے برے اثرات ہوتے، بڑے برے اثرات ہوتے. سابقہ قوموں کو، ایسی قومیں جن کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا، جو اپنی طاقت پر ناز کرتے ہوئے ایک چیلنج کرتے تھے، من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس دنیا میں؟ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کو تراش کر کے اچھے گھر بناتے تھے. ایسی طاقتور قومیں جب انہوں نے اللہ کی زمین پر سرکشی کی، اللہ کی زمین پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انہوں نے اللہ کی ناشکری اور ناقدری کی، اللہ نے ایسی طاقتور قوموں کو دنیا سے مٹا دیا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جن پر عذابات آئے ہیں، ہر قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. عذابات کی مختلف شکلیں تھیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. بعض قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کسی کو زوردار خوفناک آواز اور چیخ آئی، وہ آواز، خوفناک آواز سنتے ہی بے ہوش جاتے اور گر جاتے. قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. اور ہم نے کسی کو اس زمین میں دھسا دیا.
زمین میں ہم نے دھسا دیا ان کو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا, دریا میں ڈبو کر کے ان کو ہلاک کر دیا. میرے بزرگ اور دوستو, اللہ تعالیٰ آیت کے اختتام پر فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے لوگو, قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے واقعات پڑھنے کے بعد, قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سننے کے بعد تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے نعوذ باللہ ان پر ظلم کیا ایسے عذاب بھیج کر کے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اللہ کی نافرمانیاں کر کے یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ انعام میں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. ڈرو اللہ کے عذاب سے, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اللہ عذاب لے آئے. او من تحت ارجلکم, تمہارے قدموں کے نیچے سے اللہ تم پر عذاب لے آئے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض, اللہ تعالیٰ تم کو گروہوں میں بانٹ دے, تمہارے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈال دے, اور تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرنے لگو, ایک دوسرے سے ٹکرا جاؤ آپس میں. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے, اختلاف کو رحمت کہتے ہیں. والفرقۃ عذاب, اختلاف, آپسی دشمنیاں, باہمی نفرتیں, لڑائی جھگڑے, یہ سب رحمت نہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے. جس قوم میں, جس خاندان میں, جس فیملی میں, جس رشتہ داری میں اختلاف ہے, وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی, وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. میرے بزرگ اور دوستو, اللہ تعالیٰ قوموں پر مختلف شکلوں میں عذابات لاتا ہے. ایک تیسری آیت سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہماری زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے, ہمیں بیدار کرنے کے لیے, غفلت سے ہوشیار کرنے کے لیے, گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچانے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے. اگر ہم اپنے ذہنوں میں اس آیت کو بٹھا لیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی کرنے سے پہلے اس آیت کے معنی پر غور کرو. ڈرنا چاہیے, ہوشیار ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. او یصیبہم عذاب علیم, یا اللہ تعالیٰ ان کو کسی دردناک عذاب میں اللہ ان کو مبتلا نہ کر دے. آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا ہی میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں گے, اللہ دنیا میں ہم کو کسی بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتا. ڈرنا چاہیے اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے سے. دنیا نے دیکھا ہے جب نبی کے حکم کی مخالفت کی گئی, سامنے اللہ نے عذاب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. اے بندے, سیدھے ہاتھ سے کھا. دیکھیے ہم اپنی زندگیوں میں آئے, اللہ اس کے رسول کے کتنے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. اس بندے نے اللہ کے نبی کی ایک حکم کی مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا لا استطیع, میں نہیں کھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت, تو کھا بھی نہ پائے. کیا ہوا؟ نبی کے حکم کی مخالفت کا انجام اس نے فوراً اپنی نظر سے دیکھا. اس کے ہاتھ کو اللہ نے شل کر دیا. اپنے ہاتھ کو, سیدھے ہاتھ کو خواہش کے باوجود, چاہنے کے باوجود اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا تھا. اس کے ہاتھ کو اللہ نے بیکار کر دیا. دنیا کا عذاب ہے نبی کے حکم کی مخالفت. جب ہم کسی بھی
گناہ کا ارتکاب کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں، ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ متنبہ کر رہا ہے، اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا کسی دردناک عذاب میں اللہ ان کو مبتلا کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دیکھیے گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کی سزائیں کہاں تک ملتی۔ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کے کہا مستریح او مستراح من، یہ جو جنازہ لے جا رہے ہیں یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی مومن بندے کی موت ہوتی ہے، جب ایک مومن بندہ اس دنیا سے مر کر جاتا ہے تو اسے راحت مل جاتی ہے۔ دنیا میں تکلیف کی زندگی گزارا، مرتے ہی وہ اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں، اسے راحت مل گئی۔ لیکن جب ایک فاسق و فاجر نافرمان گنہگار انسان کی موت ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْفَاجِرِ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ جب ایک فاسق و فاجر انسان، گنہگار انسان اس دنیا سے مر کر جاتا ہے تو اس کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو راحت ملتی ہے، اس کی طرف سے خوشیاں مناتے ہیں لوگ۔ زمین کے کیڑے مکوڑے، زمین کے جانور، زمین کے کھیت اور باغات، وہ شہر، وہ گلی، وہ محلہ، سارے لوگ راحت محسوس کرتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا، متکبر تھا، سرکش انسان تھا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، ہم کو راحت مل گئی۔ گنہگاروں کا بوجھ دنیا والے برداشت نہیں کرنا چاہتے، اس کی طرف سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی تھیں، بارشیں نہیں ہوتی تھی، زمین کے جانوروں کو پیاس سے مر جاتے تھے، زمین کے جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی، پودے سوکھ جاتے تھے۔ ایسے فاسق و فاجر انسان کی موت سے سب کو خوشی محسوس ہوتی، اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی، اب اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نافرمانی کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، یاد رکھیں اس کی سزائیں آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملے گی، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں نافرمانوں اور گنہگاروں کو سزائیں دیتا ہے۔ اسلاف کہتے تھے میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو اس کے برے اثرات، اس کا نقصان، اس کی سزا میں اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، اپنی فیملی میں دیکھتا ہوں، اس کا نقصان، اس کی سزا مجھے میری سواری میں ملتی ہے، میری فیملی میں اللہ مجھے سزائیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، گناہ کر کے ہم نہ دنیا میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ اللہ کے پاس آخرت میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور حدیثیں سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض گناہ جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ دو گناہ اگر کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی گلی اور محلے میں عام ہو جائیں، اکثر لوگ اس گناہ میں، اس برائی میں مبتلا ہو جائیں، تو سمجھیے کہ اس قوم پر، اس بستی پر اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو گیا، اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو گیا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں زلزلہ فلاں دنیا کے فلاں کونے میں آیا، طوفان فلاں سرزمین میں آیا، تباہی فلاں جگہ ہوئی، ہم تو محفوظ ہیں، ہم بہت دور ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان طوفانوں کو، ان عذابات کو ہم عبرت کی نظر سے دیکھیں،
آج ان پر ہوا ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی وہ تباہی آ سکتی ہے، ہم پر بھی وہ پریشانیاں آ سکتی ہیں جن پریشانیوں کو آج ہم موبائل فون میں ٹی وی کی اسکرین پر دور سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالت پر افسوس کر رہے ہیں. کل لوگ ہماری تباہی پر افسوس کریں گے اور غم اور ماتم کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو، دو گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا ظہر الزنا والربا، ایک زنا بدکاری اور دوسرے سود خوری. بدکاری، زناکاری اور سود خوری جب کسی بستی میں عام ہو جائے تو اس بستی کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کر لیا. وہ بستی کے لوگ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو. آج آپ دیکھیے، زناکاری اور سود خوری یہ دو ایسے گناہ ہیں، قریوں سے لے کر کے شہروں تک ہر چہار جانب یہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، سود خوری عام ہو رہی ہے. مال و دولت کی حرص و لالچ اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہے. سود سے متعلق ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں ہم سنتے ہیں لیکن ہماری ضمیر ہم کو جھنجھوڑتی نہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں غیرت نہیں آتی ہے. بیانات سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، وعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن ہماری رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی. اصلاح کا نام نہیں ہے. ہم نے ان بیانات کو اپنے کانوں کا ٹیسٹ بنا لیا، اپنے کانوں کا ٹیسٹ بنا لیا ہے. ماشاءاللہ وہ رائے دروک کے علماء کیا بیانہ کرے، کیا بھاری بیانات تھے، بڑا کامیاب جلسہ ہوا، بس ختم ہوگا قصہ. میرے بزرگوں اور دوستو، سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، حرام کمانے والا حرام کما رہا ہے، نظروں سے زنا کرنے والے نظروں سے زنا کر رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا لوگ فحاشی اور بے حیائی میں پڑے ہوئے. ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتے. یاد رکھو، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، برائیاں ختم نہیں ہوں گی، عذابات آئیں گے. اور جب عذاب آئے گا تو ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ عذاب صرف ظالموں پر آئے گا، عذاب صرف سرکشوں پر آئے گا، عذاب صرف نافرمانوں اور گنہگاروں پر آئے گا. ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو فلاح ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہلکو وفینا الصالحون، کیا ہمارے درمیان صالحین کی موجودگی میں نیک لوگ رہتے ہوئے کیا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ کیا اللہ ہم کو ہلاک کر سکتا ہے؟ ابھی تو ہماری صفوں میں، ہماری جماعت میں بڑے حاجی اور نمازی ہیں، کیا ہم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام اذا کثر الخبث، ہاں یاد رکھو، جب برائی بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگے گی، برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی، تو صالحین کی موجودگی میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں، اور جب عذاب آئے گا، عذاب آ جائے گا، ہم دعائیں کریں گے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہر طرف بڑے پرخلوص انداز میں دعائیں ہیں، روئیں گے لیکن ہماری حالت پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ علیکم او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم. ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی بات بتاؤ، اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے رہو، لوگوں کو برائی دیکھ کر کے برائی سے روکو تمہاری طاقت کے مطابق.
گھر میں برائی نظر آ رہی ہے، بیٹی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بیوی کے اندر بے حیائی نظر آ رہی ہے، تمہاری غیرت جاگنی چاہیے، اپنے ہاتھ سے روکو، یہ تمہارے گھر کی برائی ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ گلی اور محلے میں لوگ برائی کر رہے ہیں، زبان سے روکو، منع کرو لوگوں کو۔ ظالموں کی بستی ہے، ظالموں کا محلہ ہے، زبان سے بولنے میں بھی آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو کم سے کم اپنے دل کو زندہ رکھو، دل کو مردہ مت کرو، اپنے دل میں اس برائی کو حقیر اور معمولی سمجھو، اس سے نفرت اور بیزاری رکھو۔ میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، لیکن کم سے کم دل میں تو برا سمجھو، دل میں اس گناہ سے تمہارے نفرت ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کام چھوڑ دو گے، یہ کام چھوڑ دو گے، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اگر اس کام کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عمومی عذاب بھیجے گا، عمومی عذاب۔ اس وقت عذاب آ جانے کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اسٹیج لگا لیے، 4 مہینے میں 6 مہینے میں ایک پروگرام علماء کو بلا کر لیے، دعوت کا کام ہم نے کر لیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑا فریضہ ہم نے انجام دے دیا۔ یاد رکھو، دعوت و تبلیغ یہ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتے ہوئے دعوت کا کام کرے، ایک ملازم ملازمت کرتے ہوئے اپنے اسٹاف میں دعوت کا کام کرے، ایک تاجر تجارت کرتے ہوئے وہ دعوت کا کام کرے۔ ہر شخص جو جہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کیے۔ ایک آدمی راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، راستوں پر بیٹھنا اگر ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تم راستے پر بیٹھے ہو، وہاں پر لوگوں کو بھلی بات بتاؤ، برائی سے روکو، یہ راستے کا ایک حق ہے۔ آدمی وہاں پر بھی بیٹھے بیٹھے دعوت کا کام کرے۔ 6 مہینے میں سال بھر میں ایک بار اسٹیج سجا کر کے بڑا پروگرام کر لیے، خوش فہمی میں ہو گئے ہم نے بڑا کام کر لیا، ہم نے بڑی دعوت کا کام انجام دے دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے مصلیان اس بات کو غور سے سنیں، یہ مسجدیں صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے محدود نہیں ہیں۔ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی مسجدیں صرف جمعہ کے اندر بھرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ان مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری فکر بس مسجد بنانا، مسجد بنانا، مسجد بنانا۔ یہ لائٹیں پرانے ہو گئے ہیں، LED لگاؤ، یہ ٹائلز پرانے ہو گئے ہیں، نیا ٹائلز لاؤ، ذرا گیٹ اچھا خوبصورت بڑا گیٹ ڈلائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مسجد کا یہی کام ہے، مسجد AC لگاؤ، ہمیشہ صرف مسجد کو سجانے کی فکر، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کون کرے گا؟ مصلیان مسجدیں فجر کی نمازوں سے خالی، فجر کی نماز میں مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری؟ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ صرف نئے ٹائلز لگانا، سنگ مرمر سے مسجدوں کو سجا دینا، اچھی قالین بچھا دینا، AC لگا دینا، یہی مسجد کا حق نہیں ہے۔ مسجد تو کچی بھی رہے گی، لیکن اگر مسجد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے معمور ہے تو یہ مسجد کا سب سے بڑا حق ہے جو ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ آج اس بات کی فکر کرنا ہے۔ آج ہماری توجہ صرف ظاہری چیزوں پر ہے، ایسی چیزیں جن کو دیکھنے سے لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا کام مسجد میں ہو رہا ہے، کیا کام مسجد میں ہو رہا ہے۔ مصلیان کا اضافہ کریں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، لوگوں کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ذمہ داری ہے، ورنہ اگر برائیاں سماج اور معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیلنے لگیں گی، اللہ کی طرف سے عام عذاب آئیں گے، جس کی لپیٹ میں
جس کے شکار اچھے اور برے سارے لوگ ہوں گے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں ایک وقت آئے گا 3 طرح کے بدترین خطرناک عذاب آئے گا۔ خسف، اللہ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، زمین میں دھسا دے گا۔ ومسخ، شکلوں کو اللہ بگاڑ دے گا، ہماری صورتوں کو بدل دے گا، خنزیر اور بندر کی شکل بنا سکتا اللہ۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی حدیث میں ہے وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، شکلوں کو اللہ بگاڑ دے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا۔ 3 خطرناک عذاب۔ ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول وَمَتَى ذَاكَ، ایسے بدترین عذاب کب آئیں گے، کس قوم پر آئیں گے، ان کے گناہ کیا ہوں گے، آخر ان کی نافرمانی کیا ہوگی، ایسے بدترین عذاب ان پر اللہ بھیجے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الخیان والمعازف وشربت الخمور، 2 گناہ جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی عام ہو جائے گی تو سمجھیے کہ ایسے عذابات آئیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج کا نوجوان گانا سننے کو گناہ بھی سمجھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ لوگ گانا سننے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں نوجوان، ٹائم پاس کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاروبار میں دل نہیں لگتا ہے، تھوڑا کام آسانی سے ہو جائے گا تو ہمیشہ اپنے کان میں لگائے رہتے ہیں ایئر فون، ڈرائیورنگ کر رہے ہیں کان میں لگائے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں کان میں لگائے ہوئے ہیں، کیا سنتے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ ایئر فون سے تو کتنے بڑے بڑے حادثے ہو گئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ گانا سننے کی عادت آج لوگوں میں ایک فیشن بن گئی ہے۔ شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں میں شراب نوشی، جبکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث سے کہا گیا، مفتاح کل شر، ہر برائی کی چابی ہے شراب نوشی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح کل فإنها ام الخبائث، اے لوگو شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عابد و زاہد انسان تھا، بڑا عابد و زاہد۔ دیکھیے شرابی انسان جب شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اب اس کے سامنے گناہ نہیں رہ جاتا، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ شرابی انسان، شراب کا عادی انسان، اور جو شرابی انسان رہتا ہے اس کی زندگی میں دنیا میں جیتے ہوئے اس کے بچے اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں اور اس کی بیوی اپنے آپ کو بیوہ محسوس کرتی ہے۔ اور شرابی انسان جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ شراب کے نشے میں اس کے گھر کی عورتیں ڈری اور سہمی رہتی ہیں۔ کتنے ایسے واقعات پیش آئے، شراب کے نشے میں گھر واپس آنے کے بعد وہ یہ ماں کو ماں نہیں دیکھتا، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، کسی کے پاس بھی جا سکتا اپنے نشے کو اتارنے کے لیے۔ کہا کہ اے لوگوں شراب سے بچو، اپنے سماج اور معاشرے کو، گلی اور محلے کو شراب جیسی بری عادت سے پاک کرو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک عابد و زاہد انسان تھا، بڑا عبادت گزار انسان۔ ایک خوبصورت عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور برائی کی دعوت دی، اس نے بارہا انکار کیا۔ اس نے ایک دن بہانہ بنا کر کے اس کو بلایا اپنے گھر کہ ہمارے درمیان کچھ مسئلے ہو گئے، ہم آپ کو انا ندعوک للشہادہ، ہم آپ کو گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ ہمارے درمیان آ کر کے گواہ بن جائیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں۔ وہ شخص اس لونڈی کے ساتھ گیا، وہ لونڈی اس کے محل میں گئی، جیسے جیسے ایک ایک دروازہ کراس کرتی، ہر دروازے کو اندر سے بند کرتی جاتی، ایک بڑے ہال میں پہنچی۔ اس ہال میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک خوبصورت معصوم بچہ ہے، اس کے بائیں طرف ایک مٹکا ہے جس میں شراب رکھا ہوا ہے۔
اس خاتون نے کہا اے بندے ہم تم کو گواہی کے لیے نہیں بلائے ہیں، اب تو ہمارے پاس موجود ہے، تجھے میں اختیار دیتی ہوں، یہ تین کام تیرے سامنے ہیں، ان میں سے تجھے کوئی ایک کام کرنا ہے، اس کے بغیر تو یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یا تو تم مجھ سے بدکاری کر، یا تو اس معصوم بچے کو قتل کر، یا تو شراب رکھا ہوا اس سے شراب پی لے۔ وہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ تینوں گناہ کے کام ہیں، میرا دین مجھے تینوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے غور کیا، اس نے یہ سوچا کہ ان تینوں میں سمجھتا ہوں میری نظر میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہوگا کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اب بچے کی جان لینا بھی اچھا نہیں، عورت سے بدکاری کرنا یہ بھی مناسب نہیں میرے لیے، اس لیے میں بس شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے اس کو معمولی سمجھ کر کہا کہ ٹھیک ہے مجھے شراب دو۔ اس کو ایک گلاس شراب دیا گیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ ایک گلاس شراب پیا، شراب کے نشے میں آیا، اس نے کہا فزیدونی، اور لاؤ شراب، اور اسے شراب پلائے اور پیا۔ جب پورے طور پر شراب کے نشے میں مست ہو گیا، شراب سے مدہوش ہو گیا، وہ اس خاتون کی طرف آگے بڑھا اور اس کے ساتھ بدکاری کیا، اور شراب کے نشے میں اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو اجتنبوا الخمر فإنہا ام الخبائث، اے لوگو شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو آدمی شرابی ہوتا ہے وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔